بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا تعالیٰ کی کتابیں. عقائد کا باب چل رہا ہے، عقیدوں کے تعلق سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. تو اب اس میں ہم پڑھ رہے ہیں آج خدا تعالیٰ کی کتابیں. ٹھیک ہے. سوال: توریت اور زبور اور انجیل کا آسمانی کتابیں ہونا کیسے معلوم ہوا؟ جواب: ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے. تورات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ. ترجمہ: بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے. زبور کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو علیہ السلام زبور دی. انجیل کے بارے میں فرمایا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ. ترجمہ: ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی. پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا. ٹھیک ہے. قرآن مجید کے علاوہ توریت، انجیل، زبور یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کیسے معلوم ہوا اس کا جواب ابھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا. آگے دیکھیے. سوال: اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل کو خدا تعالیٰ کی کتابیں نہ مانے وہ کیسا ہے؟ جواب: ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا تعالیٰ کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے. تو جو شخص ان کو خدا کی کتابیں نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے. سوال: تو کیا یہ توریت اور زبور اور انجیل جو عیسائیوں کے پاس موجود ہے وہی اصلی آسمانی توریت اور زبور اور انجیل ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے عدل بدل کر دیا ہے. اس لیے موجودہ توریت، زبور، انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف یعنی عدل بدل ہوئی ہے. اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہ رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں. بیسیکلی دیکھیے، یہ تین کتابیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھیجے تھے، یہ ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب جو کتابیں توریت، انجیل، زبور کے نام سے ہے یہ وہی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے. اب اس کو ماننا چاہیے، یہ غلط خیال ہے. اب جو کتابیں ہیں توریت، انجیل، زبور وہ بدل دی گئی ہیں. یہ وہی کتابیں نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، بلکہ عدل بدل کے ساتھ جو کتابیں اب اس وقت موجود ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پر ایمان رکھنا، اس کو ماننا ضروری نہیں. ہاں، یہ بات ماننا ضروری ہے کہ اللہ نے یہ کتابیں نازل فرمائی تھی. سوال: یہ کیسے معلوم ہوا کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے اترے تھے؟ صحیفوں کے تعلق سے آلریڈی ہم لوگ پڑھ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید، توریت، انجیل، زبور کے علاوہ اللہ نے کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے. صحیفے بولے تو چھوٹی چھوٹی کتابیں، چھوٹی کتابیں اللہ تعالیٰ نے صحیفے، کچھ پیپرز بولتے ہیں اس کو اگر آسانی سے سمجھنا بولے تو، وہ بھی اللہ تعالیٰ نازل فرمائے. جواب: قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بعض پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلی میں موجود ہے. ٹھیک ہے. سوال: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے یا خدا تعالیٰ کا کلام ہے؟ جواب: قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے.
قرآن مجید میں اس کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی. قرآن کے یہ دونوں نام بھی بول سکتے ہیں. سوال: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید میں افضل کون سی کتاب ہے؟ جواب: قرآن مجید سب سے افضل ہے. سوال: قرآن مجید کو پہلی کتابوں پر کیا فضیلت ہے؟ جواب: بہت سی فضیلتیں ہیں. کیا اسپیشلٹی ہے اس میں، کیا وہ ہائی لائٹ ہے بولے تو بہت سی ہیں، بہت سی ہائی لائٹس ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں. نمبر 1، قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، سیکیور ہے. اس میں ایک نقطے کی بھی کمی زیادتی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی. اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی، لوگوں نے بدل دیا. دوسری خصوصیت، دوسری فضیلت، قرآن مجید کی عبارت یعنی اس کا جو اسکرپٹ ہے ایسے درجے کی عبارت ہے کہ اس کی چھوٹی صورت کے مثل بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو اسکرپٹ رکھا ہے یہ ایسا الٹیمیٹ اور ایسا ڈفرینٹ ہے کہ اس کے سر کا کون بھی دنیا کے اندر نہیں بنا سکتا. اس کی ایک چھوٹی صورت کے جیسی بھی اگر کوئی بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا. تیسری فضیلت، قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا ہے. قرآن مجید کیا ہے بولے تو آخری شریعت کے احکام آرڈرز لے کر آیا ہے. اب جو پہلی کتابوں کے کچھ آرڈرز تھے، اس کے جو احکام تھے، وہ قرآن مجید کی وجہ سے منسوخ یعنی رد کر دیے گئے، ریپلیس کر دیے گئے. ٹھیک ہے، اب وہ اس کو ختم کر کے قرآن میں ایک آخری طریقہ زندگی اللہ نے بھیجا ہے، آخری آرڈرز اللہ نے قرآن میں بھیجا، اس لیے قرآن کی یہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے. نمبر 4، پہلی کتابیں ایک ہی دفعہ اکٹھی نازل ہوئی، 21 بار نازل ہوگی. اور قرآن مجید ایسا نہیں، بلکہ قرآن مجید 23 سال تک، 23 ایئرز تک، 3 سال تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا نازل ہوتا رہا ہے، آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں بولے تو سووں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے. یہ بھی قرآن کی ایک فضیلت ہے. نمبر 5، قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گی. اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے ناپید کر دے، ختم کر دے، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا. قیامت یہ اور اس کی خصوصیت کیا بولے تو اس کو کیا ہے، ہمارے یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کر لیے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ صاحب تو ان کے دل میں پورا کا پورا قرآن محفوظ ہے. اگر کوئی قرآن پورے دنیا کے اندر جتنی کتابیں ہیں نا قرآن کی، وہ ساری کی ساری اگر ختم کرنا چاہے، ختم بھی کر دے، تب بھی الحمدللہ ہمارے سینوں میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے. میمورائز ہم لوگوں نے اسے کر رکھا ہے، بائی ہارٹ اسے کر رکھا ہے. تو یہ قرآن کی خصوصیت ہے. قرآن کے علاوہ کوئی مذہبی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو لوگ یاد کرتے ہو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے. اچھا، نمبر 6، قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں. معتدل بولے تو زیادہ اوور نہیں، زیادہ ڈھیل بھی نہیں، معتدل ایک حساب سے، کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے. دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو، چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے. سب کے حساب سے اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرمائے.
اس لیے قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور آسمانی کتاب کی حاجت ضرورت نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا پر عام کر دی گئی۔ یہاں تک قرآن کے بارے میں جو ضروری عقائد تھے وہ ہم لوگوں نے پڑھے۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے رسالت کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ جو رسولوں کو بھیجتے تھے وہ اس کی کیا وجہ ہوتی تھی، وہ سب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔